الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 76 دو پڑھی۔ منافقین کی ایک اور بری عادت یا ان کی خطرناک ترین ان کی عادت ہے اور ان کے خصلت ہے، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور اس مال میں سے صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا، بَخِلُوا بِهِ، تو وہ بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور رخ پھیر کر چل دیے، مڑ کر بھی نہ دیکھا، اور منہ موڑ کر کے چل دیے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق کو جما دیا ہے اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ عہد کی، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرنا، مسلسل وعدہ خلافی کرنا اور مسلسل جھوٹ بولنا، یہ چار چیزیں ان کی یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اور اس کی سزا کیا بیان ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا ہے قیامت تک، والعیاذ باللہ۔ گناہوں کا، جیسے نیکیوں پر اجر ہے، گناہوں کا وبال بھی ہوتا ہے، اور جس گناہ پر جو عذاب ہے تو اس عذاب کی شروعات دنیا سے ہی ہوتی ہے۔ جو گناہ کے کوئی اسباب دنیا میں پیدا ہوں گے، اس سزا کے اسباب دنیا میں پیدا ہوں گے تو سزا آخر میں ہوگی۔ تو وہ اسباب یہی ہوتے ہیں کہ گناہ در گناہ میں آدمی مبتلا ہوتے ہوتے اللہ بچائے۔ یعنی ایک تو گناہ ہے نا عمل کی کمزوری، اور یہ عملی کمزوری ہوتے ہوتے یعنی ظاہری گناہ ہو رہے ہیں، کسی سے اعمال چھوٹ رہے ہیں یا گناہ کر رہا ہے، تو یہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو جائے گا، ایمان تک پہنچ جائے گا۔ تو وہ اگر اس میں نفاق آ گیا، یقینی کمزور ہو گیا، یقین بے یقینی سی ہو گئی، آخرت پر یقین، اللہ پر یقین، اللہ کے رسول پر یقین، دین کے حق ہونے پر یقین ڈواں ڈول ہو گیا، یہی نفاق ہے۔
تو انہوں نے بظاہر تو صرف کیا کیا، عہد کو توڑا، وعدہ خلافی کی، جھوٹ بولا اور خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، لیکن فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا۔ تو یہ ظاہری اعمال بظاہر سبب بن گئے نفاق کا، ظاہری بدعمالیاں، ظاہری گناہ سبب بن گئے ایمان کے خاتمے کا۔ اس لیے گناہوں کو معمولی نہ سمجھا جائے، اور جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم مسلمان گھرانوں میں ہیں، مسلمان ہیں، اسلام پر ایمان لے آئے، اسلام پر تو بس ہم مسلمان ہیں، تو یہ تو ویسے ایک دعویٰ ہوا، اللہ کے ہاں ایسے تھوڑی چلے گا، پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے۔ جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلسل اعمال اگر ایسے ہوں گے تو ایک جھوٹا دعویٰ ہوگا، اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے وہ نفاق پیدا ہو چکا ہو، ایمان ہی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے ہوگا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا نا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ جزاک اللہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، احسب الناس، کہ ان کو بس اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کی ایمان کی آزمائش نہیں لی جائے گی کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں، یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی ایمان ہے یا نہیں یہ تو آزمائش میں اور امتحان میں پتہ چلے گا نا، یعنی بھلے حالات ہیں یا برے حالات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یقین، وفاداری، اور اللہ کے ساتھ بندگی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ امتی پن ہونے کی ایسا یقین ہو کہ میں آگ میں بھی جلا دیا جاؤں، میں دریا میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہا دیے جائیں، میرے اوپر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، ساری دنیا کافر ہو جائے، میں پھر بھی اس دامن کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو سچ سمجھتا ہوں۔ ذرا سی مشکلات آئیں، ذرا سی کوئی آزمائش آئی، اللہ بچائے، یا تو دین کے اندر تحریف کر دی، تبدیل کر دیا، نہیں ہے ہمارا مقصد، ہم بنیاد پرست مسلمان نہیں ہیں، ہم زیادہ انتہا پسند نہیں ہیں، اور ہم ذرا معتدل ہیں، اور ہم نے نہیں، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیا ہوا؟ کسی کے خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے، تو کہاں ایمان؟ یہ بڑے پیمانے پر جو بڑے لیول کے لوگ، چھوٹے موٹے آدمی پر کوئی مشکلات آئیں، خوب دل لگا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یار یہ کام ہو جائے ہو جائے، نہیں ہوا تو دعائیں نفل تو رہی جگہ پر، نماز ہی چھوڑ دی، العیاذ باللہ۔ نماز ہی چھوڑ دی۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ دعویٰ تو یہ منافقین بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہیں، بت پرستی بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسی بدعمالیاں تھیں ان کی، تو فرمایا اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر نفاق جم گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اس آئینے میں میں اپنے آپ کو دیکھوں۔ ایک آدمی کا، ایسے منافق کا، مفسرین نے واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے، فقر و فاقہ سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو تنگ دستی سے بچائے۔ یہ اتنی کڑوی چیز ہے، یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ اللہ اس آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے۔ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ تنگ دستی تو قریب ہے کہ انسان کو کفر میں پہنچا دے، کفریہ باتیں نکل جاتی ہیں، اس سے تو اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ اسی لیے اس فتنے والے دور میں اسی لیے کہا جاتا ہے جو نیک لوگ ہیں، جو دیندار ہیں، جو دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے پیسے اور مال کو بہت بچا کر رکھیں، اڑائیں نہیں،
فتنے کا دور ہے، کوئی پیسے کی ضرورت پڑ گئی، حلال راستہ موجود نہیں ہے، گناہ کا راستہ ہے، تو مجبور ہو گیا کہ چلو کر لو جی، مجھے ضرورت ہے۔ اس طرح کے فتنوں میں ہو، جب قدر ضرورت ہوں گے تو کہے گا اللہ کا شکر ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، میں حرام کے راستے میں نہیں جاؤں گا۔ یا کسی نے لالچ دے کر برائی کی کہ تمہارا ساتھ دے دو، ہم تمہیں اتنے دیں گے، یہ ضرورت مند ہے، ضرورت و پریشانی کی وجہ سے گھس گیا ادھر۔ لیکن اپنی اگر اس نے طریقے سے چل رہا ہے، اس کو اپنے پاس اپنی ضرورت بقدر ضرورت اس کا انتظام ہے، تو کہے گا نہیں بھائی مجھے ضرورت ہے، 2 وقت کی روٹی اللہ نے مجھے دی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی انتظام ہے، تو میں اس حرام میں نہیں بوتھ رہا۔ اس طرح سے بچ جاتا آدمی، ورنہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ شخص آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں تنگ دستی سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی حق، یہ ایک ڈانٹ کا لفظ ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کی وہ تمہارے لیے کیوں پسند کروں؟ اگر میں چاہتا تو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں سونے کے پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلتے۔ تو مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ میں پھر کہا کہ میں مال کے اندر جتنے حقوق ہیں ادا کروں گا، یہ جو فرمایا نا کہ لنصدقن، مال میں جتنے حقوق ہیں میں پورے ادا کروں گا، یعنی میں خرچ کرنے کی جگہوں پر، دین کی ضرورت ہوئی، صلہ رحمی کے لیے ضرورت ہے، جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے، تو میں خوب کیا کروں گا، نیک اعمال پر خرچ کروں گا۔ جب تک نہیں ہوتا تو آدمی یہی سوچتا رہتا ہے، دوسرے کسی کو دیکھتا ہے، میں اس کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کیا کروں یار، میرے پاس ہے نہیں، میرے پاس ہوتے میں تمہیں یہ کرتا، جب ہوں گے تو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے راستہ ہی بدل دیں کہ روز آ جاتے ہیں جی، روز پہنچ جاتے ہیں، ایک دفعہ دینے کے بعد روز آ جاتے ہیں، کتنے قریبی عزیز کیوں نہ ہو، حقیقی قرابت دار ہو، تنگ ہو جائیں گے اور وہ ضرورت مند بھی ہو۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں مال کے سارے حقوق ادا کروں گا۔ تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں زیادہ تر اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سونے کے ساتھ لکھنے والا ارشاد ہے نا وہ دلوں میں رہے۔ فرمایا کہ تھوڑا سا مال جس کے ساتھ تم شکر ادا کر سکو، اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر نہ ادا کر سکو۔ تھوڑا سا مال ہو لیکن اس کے ساتھ بندے کو یہ توفیق ہو کہ وہ شکر گزار بندہ رہے۔ فرمایا یہ بہتر ہے اس زیادہ مال کی وجہ سے جس کا شکر، زیادہ مال آئے گا اس کا شکر ادا کرنا ہر ایک کے بس کا کام تھوڑی ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے بھائی کہ مال ملے اور اس کے پورے حقوق بھی ادا کرے اور شکر گزار، بالکل قریب ناممکن ہے۔ کوئی خاص اللہ کے لوگ ہیں جو، اس لیے مالداروں، جنتی مالداروں کے بارے میں کیا ہے کہ وہ غریب جنتی کے مقابلے میں 500 سال بعد میں جنت میں جائیں گے۔ حساب کتاب آسان نہیں ہے۔ تو اچھا کر دیا اللہ نے، بس ضرورتیں نہ رکی ہوں، ضرورت نہ رکے، ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ کم مال دیا بھائی۔ مال بہت بھلی چیز ہے۔ فرمایا نبی کہ ان المال حلو و خضر، یہ بڑی میٹھی اور سرسبز اور بڑی، ابھی جو میں سورہ کہف کی آیات اکثر پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اولاد ہیں دنیا کی رونق ہے، اچھے لگتے ہیں، مال ہو تو یہ بھی ہوگا، مکان بھی اچھا ہوگا، گاڑی بھی اچھی ہوگی، کپڑے بھی اچھے ہوں گے، ایک رونق ہے بس، اور کیا ہے؟ کوئی انسان کے اندر کیا چیز ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ظاہری زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، وہ نیک اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے ذکر ہے، جیسے تلاوت ہے، تسبیحات ہے، یہ علم کی دین کی مجلس ہے، اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ باقی رہنے والے۔ فرمایا خیر عند ربک ثوابا وخیر املا،
اللہ کے یہاں ان کا سب سے بہتر ثواب ہے، اور اگر آرزو کرنی ہو نا تو سب سے بہترین آرزو کرنے کے لیے ان پر جو بھی آرزو ہیں باندھو، جو آخرت کے اعمال ہیں آپ باندھ سکتے ہو، اس سے بڑھ کر تمہاری آرزو سے بڑھ کر اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دیں گے۔ دنیا میں کرتے نا آرزو میں باندھتے ہیں کہ اتنے پیسے جمع کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، ایک آرزو ہے، اگر یہ ہو جائے میں ایک پلاٹ لے لوں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آرزو ہی رہتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہے، تو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں 2% بھی کسی کی خواہش پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، لیکن آرزویں کرتے 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 مر جاتا آدمی، قبر میں پہنچ جاتا۔ وہاں کی فرمایا کہ یہ اعمال کرو جو آرزو کرو، تمہاری آرزو سے بڑھ کر ملے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ مجھے مالدار ہونے کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ وہ تھوڑا مال جس کے ساتھ تم شکر کر سکو وہ تمہارے لیے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کے ساتھ شکر نہ کر سکو۔ پھر کہا یا رسول اللہ دعا فرما دینا، تو آپ نبی کے تو کیا تھے؟ کریم 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 کریم، فرما دیا اے اللہ اس کو مالدار کر دے، دعا فرما دی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو رد نہیں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ۔ الفاظ یہ ہیں کہ اس نے کچھ تھوڑی سی بھیڑ بکریاں لی، پہلے سے بھی ہوئی ہوں گی، کہتے وہ اس طرح سے بڑی جیسے کیڑے ابلتے، اتنی زیادہ ہونی شروع ہو گئی، اتنی زیادہ شروع نہیں کہ بالکل مدینے میں رہتے تھے، ظاہر ہے مدینہ شہری آبادی ہے تو وہاں تو اتنے بڑے غلے کو لے کر، تو انہوں نے مدینہ سے ذرا باہر کھلی جگہ، اس وقت تو زمینیں کھلی پڑی ہوئی تھی، آبادیاں نہیں تھی، تو اب یہ ہوا کہ پہلے 5 وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آنا ساری چیز، اب یہ ہوا کہ دن کے وقت تو کوشش کر کے نماز کے لیے آ جاتا، دن کی نمازوں کے لیے، ظہر عصر کے لیے، رات کو بھی اب وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے نا، خیمے لگا دیے اور وہی فجر میں رات کی نمازوں میں نہیں آ سکتے۔ پھر وہ بڑھ رہی ہیں تیزی سے، کوئی بیماری نہ ہو اور بچے بکریاں اللہ کی طرف سے ایسی برکت آ جائے کہ بچے دے رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں اور صحت بھی اچھی ہے اور کوئی مرتی بھی نہیں تو بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو جگہ تنگ ہو گئی تو اس سے اور دور پچھلی چراگاہوں میں بہت آبادی سے دور ادھر ان کو شفٹ ہونا پڑ گیا کہ بھائی یہ تو سنبھالی نہیں جا رہی، جگہ تنگ ہو۔ تو وہاں سے آپ جمعہ کو آ رہے ہیں، وہ گئی نمازیں بھی گئی، دن کی بھی گئی، اب جمعہ کو کوشش کر کے پہنچ جاتے۔ پھر یہ ہوگا کہ وہ اور پھل پھولی، وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی اور دور چلے گئی، یہ صاحب اب جمعہ بھی رہ گیا، جنازہ بھی رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے پوچھا وہ بندہ کدھر گیا؟ بڑے افسوس سے فرمایا، افسوس وہ شخص کدھر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس کے اتنے زیادہ مالدار ہو گیا، اتنے زیادہ مویشی ہیں، اتنے زیادہ جانور سنبھالے نہیں جاتے، تو ظاہر ہے وہ جنگل میں وہ افسوس فرمایا آپ نے۔ پھر یہ ہوا سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرکاری جن کو اس وقت عاملین کہتے تھے، جو لوگوں سے سرکاری طور پر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اس وقت اسلامی حکومت خود وصول کرتی تھی، اونٹوں کی زکوٰۃ ہوتی تھی، بکریوں کی ہوتی تھی اور گائے وغیرہ کی ہوتی تھی، یہ جانوروں کی زکوٰۃ، باقی سونے چاندی کی بھی تھی۔ تو آپ نے وصولی کے لیے بھیجا، چونکہ اسلامی حکومت نے پھر اس کو تقسیم کرنا ہے لوگوں میں۔ تو 2 صاحب گئے تو ان کے پاس سے جب گزرے راستے میں ملے، بہت شاندار طریقے سے رہ رہے ہیں، مکان بھی بنایا ہوا ہے اور نوکر چاکر بھی ہیں اور بڑے جانور ہیں اور بڑا سلسلہ ہے۔ تو ان سے ملے، انہوں نے کہا کہ وہ کہاں جا، انہوں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیز ڈیٹیل لکھ کر دے دی کہ کس سے کون سا جانور لینا ہے، بہت عمدہ جانور نہیں لینا ہے، جن سے لے رہے ہیں ان کو ان کی جگہ پر جا کر لینا ہے، ان کو کسی جگہ بیٹھ کر تو سرکاری افسر بن کر تو ایسا نہ ہو کہ ان کو بلائیں کہ یہاں حاضر ہو جاؤ، پر میں ایسا نہیں کرنا، جو آدمی جہاں ہو آپ نے وہاں جانا ہے، اور اس سے عمدہ مال نہیں لینا، درمیانے درجے کا لینا ہے، اور یہ بھی کہ اونٹ جس کے اتنے اونٹ ہو تو اس کتنی لینی ہے، جس کی بکریاں اتنی ہیں تو اس سے کتنی لینی ہے، یہ پوری تفصیلات۔
جو تھیں وہ لکھ کر دی ہوئی تھی. تو اس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. ہاں ہوں کر کے کہا کہ ابھی تو ظاہر ہے آپ نے آگے بھی جانا ہے اور سارے علاقوں سے ہو کر آ جائیں پھر دیکھتے ہیں. لوگ چلے گئے. تو ایسے بھی تھے کہ یہ ابھی ایک جگہ پر پہنچے تو بہت سارے لوگ جانور لے کر وہاں پہنچ گئے جو مخلص مومنین تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, تو اس طرح آپ اتنے دور سے سفر کر کے آئے. تو انہوں نے کہا اور عمدہ عمدہ مال چھانٹ کر کے وہ لائے. اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو سکتی ہے ہم سے, ہم لے کر جائیں گے تو آپ فرمائیں گے تم لوگوں کے اچھے ہم مال لے کر آئے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو یہ جی چاہتا ہے کہ خود مدینے میں حاضر ہو کر پیش کریں. تو جب ہم نے سنا تو ہمیں تو شرم آئی کہ آپ لوگ ہمارے پاس آؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تو ہم یہاں پہنچ گئے, تو ہم کیوں کمزور یا درمیانہ مال دیں, ہم اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں. تو سب سے اعلیٰ ہے, اصرار کر کے دیا. ایسے بھی تھے. بہرحال ادھر سے جب واپس ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے وہ ہیلے بہانے کہ ابھی میرے یہ معاملات ہیں. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آگے بھی ہاتھ باندھا ہوا ہے تو پیچھے بھی ہاتھ باندھا ہوا ہے جی, کہ کیا کریں جی بڑا مسئلہ ہے, آگے بھی ہاتھ باندھا ہوا پیچھے بھی ہاتھ باندھا ہوا. تو میں دیکھتا ہوں, اس پر غور کرتا ہوں. چلے آئے ہوں, کوئی اصرار زبردستی تو تھی نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا افسوس کا اظہار کیا, افسوس کا اظہار فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ اس کے بعد پہنچے کہ بدبخت آدمی, اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی ہے اور تمہارے بارے میں آیات اتری ہے, جا کر پتہ تو کرو. وہ آیا, آ کر معافی مانگی اور کچھ جانور بھی لے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو دروازہ بند ہو گیا. سر پر مٹی ڈالنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, ایک حد ہوتی ہے نا, جب اللہ نے آیات اتار دی تو اب دروازہ بند, اور میں اب نہیں لے سکتا, واپس چلا گیا. تو یہ ہے چونکہ وہ جو کچھ پیش کر بھی رہے تھے نا, وہ ایمان اور اخلاص, اللہ نے گواہی دے دی نا کہ ایمان نہیں ہے, وہ ساری ایک دنیاوی عزت کے لیے تھا کہ جب لوگ برا بھلا کہنے لگے ذرا عزت بنانے کے لیے, وہ بات نہیں تھی. تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ لے جائیں آپ, اب نہیں قبول کریں گے ہم. تو یہ فرمایا کہ وہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے تو وہ ضرور صدقہ کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا تو بخل کرنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں کے کو اندر نفاق جما دیا قیامت تک کے لیے. اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کرتے رہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرنا, وعدہ خلافی کرنا, جھوٹ بولنا. خاص طور پر کوئی آدمی اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے, ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ میرا ایسا ہو گیا تو میرے سے ہو گیا, تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہم نے بھی کلمہ پڑھ کر ایک عہد تو کیا ہوا ہے اللہ سے, تو اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. یا اللہ ہم اس عہد پر پورے نہیں اتر سکتے, بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو اللہ ہمیں نفاق سے بچا. اللہ ہمیشہ یہ جو کہتے ہیں نا خاتمہ ایمان پر خاتمہ, کیوں کہا جاتا ہے؟ ساری زندگی ایک آدمی, مسلمانوں کے ماحول میں معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے نا, کافر کو تھوڑی کہی جاتی ہے. اس واسطے کہ یہ کوئی اتنی بالکل آسان بات بھی نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تھا, جیسی مرضی ہے زندگی گزارا اور بس اب الاٹ ہو گیا, نام رجسٹریشن ہو گئی ہے, ایسی تھوڑی ہے. تو وہی اتنا کچھ جو آگے مل رہا ہے اس کی تو اتنی قیمت ہے کہ اس کے لیے جتنا سخت معیار رکھا جائے تو اتنا کم ہے. تو اتنا نرمی ہے پھر بھی, تو بالکل ہی غفلت اور بالکل لاپرواہی والا معاملہ بھی تو نہیں ہے. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے, اعمال کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے. ایک تو ہے استغفار کرتے رہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے نفاق سے بری ہونے کا دعا بھی مانگی جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتائے جس سے آدمی نفاق سے بچ جاتا ہے.
تو ایک حدیث ہے جماعت میں اکثر سناتے ہیں، جس نے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی تو اس کو 2 انعامات ملتے ہیں۔ ایک نفاق سے بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے، یعنی 40 دن، یہ ایسا زبردست عمل ہے اخلاص کے ساتھ، وہ دیہاتی کی طرح نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھو تو میں تمہیں بھینس دوں گا، تو نماز پڑھتا رہا۔ انہوں نے سے پوچھا کہ کب تک پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی پڑھو میں بتاؤں گا۔ 40 دن پورے ہوئے یا کتنے ہوئے بہرحال، تو آپ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا، بھینس دو نا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کدھر سے بھینس آئی۔ مقصد یہ تھا کہ تمہیں عادت ہو جائے گی، تمہارا فائدہ ہے، انشاءاللہ تم عبادت کرو۔ تو کہا ہم نے بھی بے وضوئی پڑھا ہے، ہمیں پتہ تھا، شک تھا کہ تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے، تو ہم نے بھی بے وضو پڑھا۔ تو یہ اس طرح سے العیاذ باللہ، تو ریا سے ہو یا کہ دوست نہیں، اخلاص کے ساتھ خالص، بل یہی اخلاص ہے آدمی سوچے اللہ مجھے نفاق سے بچا دے۔ 40 دن مسلسل 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ایک انعام یہ ہے کہ نفاق سے اللہ تعالیٰ بری گئے، اس سے برات مل جائے خالص ایمان، تو کامیابی کامیابی ہے نا بھائی، سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اعمال تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے جب ایمان خالص کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو اس کے بعد جنت ہی ہے، اس کے بعد یہ 2 انعام۔ تو یہ کیوں بتائے؟ اس کا خطرہ تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں، کہ بعض اوقات گناہ، ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں، ان میں بعض گناہوں کی ایسی تاثیر ہے کہ جو نفاق تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے بتایا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اللہ سے وعدہ کیا اس میں یا لوگوں سے وعدہ کرنے عادت بنا لینا، یہ رفتہ رفتہ انسان کو پکا منافق بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ جو عادتیں ہیں، گناہ ہیں، یہ اصل تو منافق کے اندر ہوتے ہیں، جو خالص منافق ہوگا وہ، لیکن مسلمان کے اندر بھی یہ آتے ہیں، تو اس کو چھوڑنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کو خالص منافق بنا دیں۔ یہ گناہ اثر کرتے کرتے دل تک، ایمان تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، نفاق سے ہم سب کو یا اللہ بری فرما دے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com